تکبر کی 4 خرابیاں۔ 4 خرابیاں ایسی ہیں جو تکبر کی وجہ سے ضرور پیدا ہوتی ہیں۔ صحیح۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ انسان حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ حق سے محروم ہو جاتا ہے، جی۔ اب لفظ حق جو ہے یہ بڑا ہی وسیع اور کثیر الاطلاقات لفظ ہے۔ صحیح۔ ایک حق تو وہ ہے جس کو ہم رائٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی استحقاق یا یوں کہہ لیجئے کہ حقوق، ٹھیک ہے، اس کے یہ حقوق ہیں، اس کے یہ حقوق ہیں، اس کے یہ حقدار بھی کہا جاتا ہے کہ حقدار ہے شے۔ مقام اور مرتبے کے تعلق سے ٹھیک ہے، جو ایک تفصیل بیان کی جاتی ہے، ایک حق کا اطلاق وہاں تصور کیا جاتا ہے۔ ملکیت کے تعلق سے حق کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں کا حق ہے، یہ فلاں کا حق ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ مالک ہے، اس کا یہ مالک ہے۔ اور ایک حق بولا جاتا ہے اللہم ارینا حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں اشیاء کی حقیقتیں دکھا دے یا سکھا دے جیسا کہ وہ ہیں۔ صحیح۔ اس روایت میں جو جس حقیقت کا نام ہے اس سے مراد ہے رائے کی درستگی۔ ٹھیک۔ جیسا کہ فتویٰ لکھتے ہوئے عام طور پر یہ باتیں ہوتی ہیں اللہم ہدایت الحق کی والصواب، صحیح، الہ العالمین ہمیں رائے کی درستگی نصیب فرما۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو مراد ہے کہ حق سے محروم ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی فہم اور سوچ ہوتی ہے وہ درست مطلب ہی لے کسی چیز کے بارے میں، درست کانسیپٹ ہی قائم کرے اور درست موقف ہی قائم کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ اس کی نحوست تکبر کی یہ آتی ہے کہ تکبر کرنے والا جو رائے کی درستگی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا فساد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تکبر کا یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں پر غضب فرماتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے تو اب ناراضگی کے ہوتے ہوئے نظر رحمت کیسے ہوگی؟ صحیح۔ تیسرا فساد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ تکبر صرف ایسا مرض نہیں ہے کہ جس کی نحوستیں آخرت میں ظاہر ہوں۔ فرمایا تیسری خرابی دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی ہے۔ یعنی ایک تو دنیاوی فساد وہ تھا کہ اس کی رائے ہی ثواب پر نہیں ہوگی، صحیح، خطا پر مشتمل ہوگی، پھر ایک عملی طور پر جس کو ذلت کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی اسے ملے گی۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ جب تم مرو تو تمہارے اندر 3 برائیاں پائی جائیں۔ صحیح، فرمایا تکبر تمہارے اندر پایا جائے اس حالت میں تم مرو، دوسرا حرص تمہارے اندر پایا جائے اس حالت میں مرو، تیسرا شیخی پایا جائے اس حالت پر تم مرو۔ شیخی، شیخی۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی متکبر کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اس کے اہل و عیال، اس کے گھر والے ذلیل نہ کر دیں۔ تیسرا فساد یہ بیان فرمایا تکبر کا کہ تکبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف آخرت میں ذلیل و رسوا کرے گا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ ٹھیک۔ چوتھا فساد یہ بیان کیا کہ متکبر شخص پر چوتھی آفت یہ لوٹتی ہے کہ وہ آخرت میں دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ استغفر اللہ۔ اب حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا الکبریاء ردائی، بڑائی جو ہے وہ میری چادر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، کنایہ ہے۔ بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، صحیح، اسی کو بڑائی زیبا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو اب بندہ اپنے اندر بڑائی لے کر آئے اور دوسروں کو حقیر جانے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت جو ہے وہ میرے ساتھ خاص ہے۔ جو شخص یہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے
دوزخ میں ڈالوں گا۔ استغفر اللہ۔